اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے پلوشر شین اور میں پڑھنے جا رہی ہوں آج کا ناول جس کا نام ہے ضبط غم، جسے لکھا ہے فضا دل نے اور آپ آواز سنے ہیں پلوشر شین۔ جی تو میرا نام ہے پلوشر شین۔ اس کے 4 پارٹ مکمل ہو چکے ہیں اور آئی ہوپ آپ سب لوگوں کو یہ ناول بہت پسند آ رہا ہوگا۔ اس کے 5ویں پارٹ میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں۔ میں اکرم کی طرف جا رہا ہوں۔ اس سلسلے میں میری صرف وہی مدد کر سکتا ہے۔ کیسی مدد؟ دراصل کچھ سال پہلے اس نے مجھ سے ادھار لیا تھا۔ میں بات کرتا ہوں اس سے، شاید کچھ نہ کچھ ہو جائے۔ کتنا عرصہ پہلے؟ یہی کوئی 3-4 سال پہلے۔ اور آپ مجھے اب بتا رہے ہیں کتنا ادھار لیا تھا اس نے؟ اسے حیرت ہوئی اور غصے میں آ گیا۔ اس کے لہجے میں تلخی تھی اور جسے وہ صاف محسوس کر رہی تھی۔ ارے چھوڑو نا تم، ان باتوں کو اتنی ضروری بات نہیں تھی جو میں تمہیں بتاتا۔ میں بھی لیتا رہتا تھا اس سے بھی ضرورت تھی، بس دے دیا، بات ختم۔ وہ جیکٹ پہنتے ہوئے بولا اور پھر چپل پیروں میں ڈالتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ مگر آپ کل چلے جانا نا، ابھی تو 9 بج رہے ہیں۔ وہ بے-چینی سے دیوار پر لگی گھڑی کو دیکھتے ہوئے بولی۔ نہیں، صبح بہت مشکل ہے۔ اس وقت وہ گھر پر ہی ہوگا۔ میں بس آدھے گھنٹے میں آیا۔ وہ ایک پل کے لیے رکا اور کہتے ہوئے باہر نکل گیا۔ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ بھی اس کے پیچھے ہی نکلی تھی، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اسے کیسے روکے۔ اسے رہ کے ماورا کا خیال آنے لگا۔ ریحان نے گاڑی سٹارٹ کی تو وہ دھڑکتے دل کے ساتھ گیٹ کھولنے لگی۔ جب گاڑی بالکل باہر نکلی تو اس نے چور آنکھوں سے سڑک کی دونوں جانب نظریں گھمائیں۔ اسے دور تک کوئی دکھائی نہ دیا۔ ریحان گاڑی کو گیئر لگاتا آگے بڑھ گیا۔ وہ تیزی سے تقریباً بھاگتی ہوئی اندر آئی۔ اسے امید نہ تھی صورتحال ایسے بھی بگڑ جائے گی۔ اب اسے مزید فکر ہونے لگی تھی۔ اگرچہ ریحان باہر چلا گیا تھا، لیکن اگر ریحان کو کہیں باہر ماورا نظر آ جاتی تو وہ کیا کرے گی؟ اگر خدا نخواستہ ریحان نے ماورا کو دیکھ لیا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ اسی سوچ میں پریشان تھی۔ اس نے فوراً ماورا کا نمبر ملا دیا۔ مسلسل بیل جانے کے باوجود بھی کال ریسیو نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بے چینی سے بار کوشش کرنے لگی، مگر بے سود۔ ماورا اس وقت کلب میں دوستوں کے ساتھ ڈانس اور ہلے گلے میں مصروف تھی۔ جب وہ من موجی کاموں میں مصروف ہوتی تھی تو موبائل ہمیشہ سائلنٹ پر رکھ دیتی تھی۔ اگر کبھی نہ بھی رکھتی تو پھر بھی نشے سے اسے ہر بات سے بے نیاز کر دیتا تھا۔ اس کا موبائل ابھی بھی مسلسل بج رہا تھا، مگر وہ نشے میں دھت مسلسل ڈانس کرتے ہوئے جھول رہی تھی۔ اوہو ماورا، پلیز پک اپ دا کال۔ وہ بالکونی میں مسلسل بے چینی سے ٹہلتے ہوئے ہاتھ میں پکڑے فون کو گھور کر چلائی۔ ہر گزرتا لمحہ اس کے لیے قیامت بنتا جا رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب وہ کیا کرے، کیونکہ اب تک تو قسمت کی دیوی اس پر مسلسل مہربان ہی رہی تھی، مگر اب اس کی چھٹی ایز مسلسل اسے خدشات میں مبتلا کر رہی تھی، جیسے کچھ ہونے والا ہے، کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ وہ جانتی تھی بھلے 100 دن چور کا ہو، ایک دن مالک کا بھی آ جاتا ہے۔ اسے لگا جیسے آج وہ دن ہی پہنچ گیا ہے۔ اکرم خان اور ریحان محمود کالج کے زمانے سے دوست تھے۔ دونوں ایک دوسرے پہ جان چھڑکتے تھے۔ اس کا کوئی بہن بھائی نہ تھا اور اکرم بھی ایک ہی تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ دونوں کی دوستی دن بدن گہری ہوتی چلی گئی، جیسے وہ دوست نہ ہوں سگے بھائی ہوں۔ ہمیشہ ہر معاملے میں، ہر مشکل میں دونوں نے ایک دوسرے کا خوب ساتھ دیا۔ اس وقت بھی اسے سب سے پہلے اکرم کا ہی خیال آیا۔ وہ واحد انسان تھا جس سے وہ بلا جھجک اپنی ہر بات شیئر کر دیتا تھا۔
جس سے اسے امید تھی وہ کبھی بھی انکار نہ کرے گا، لہٰذا وہ سب سے پہلے اس کے پاس گیا۔ اکرم بہت خوش مزاج اور ملنسار انسان تھا۔ اللہ کی قدرت کہ اسے بیوی بھی انتہائی خوش مزاج، پاکیزہ اور سلیقہ مند ملی تھی۔ ختیجہ نے نہ صرف پورا گھر سنبھال رکھا تھا بلکہ دونوں بچوں شاذیب اور ردا کی پرورش بھی بہت خوش اسلوبی سے کی تھی۔ وہ جس مقصد کے لیے یہاں آیا تھا وہ پورا ہو چکا تھا۔ اکرم نے اس کے اس معاملے میں ہر ممکن حد تک مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ دونوں کو باتیں کرتے ہوئے کتنا وقت گزر گیا پتہ ہی نہ چلا۔ جوانی کے قصے، پردیس کی باتیں، بیتی یادیں، سیاسی بحث و مباحثہ آج دونوں نے ہی جم کر کیا تھا۔ اس دوران ردا اور شاذیب بھی ڈائننگ روم میں آ گئے تھے۔ ختیجہ نے چائے کا اہتمام بھی کر لیا تھا۔ وہ جب گھر سے نکلا تو بہت پریشان تھا، مگر اب نہ صرف اس کی پریشانی ختم ہو چکی تھی بلکہ سب سے مل کر باتیں کر کے اس کی طبیعت میں انتہائی خوشگواری آ چکی تھی۔ گھڑی نے 12 بجے کا الارم بجایا تو وہ گھر کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہاں آتے وقت 10 منٹ کی مسافت میں پریشانی کی وجہ سے 10 گھنٹے معلوم ہو رہے تھے، مگر اب طبیعت اتنی ہلکی ہو چکی تھی کہ اسے پتہ بھی نہ چلا اور گھر آ گیا۔ زری انتظار کر رہی ہوگی، یقیناً وہ بھی یہ سب جان کر بہت خوش ہوگی۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کوئی سبب بن گیا، ورنہ میں کیا کرتا اب، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ چہرے پر سکون کے اثرات مرتب کیے اس نے گیٹ کے قریب گاڑی کی سپیڈ کم کرتے ہوئے ہارن دیا۔ اس نے پہلے گیٹ کھلتا ایک تیز رفتار کار اس کے کار کے قریب آ رکی۔ اس کے بعد اس نے جو دیکھا وہ کسی بھی عزت دار غیرت مند باپ کو سر بازار ننگا کر دینے کے لیے کافی ہے۔ ماورا انتہائی عجیب قسم کی ڈریسنگ میں گاڑی سے نیچے اتری۔ وہ اکیلی نہیں تھی، گاڑی میں مزید 2 لڑکے اور ایک لڑکی اسی کی طرح کی حالت میں اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھے جھول رہے تھے۔ انگلش طرز کا میوزک 7ویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ اوکے گائز سی یو ٹونائٹ، اس نے ٹوٹے لفظوں میں جھولتے ہوئے کہا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے لڑکے کے ہاتھ بڑھا دیا۔ اس لڑکے نے اسے اپنی طرف کھینچا، وہ جھولتے ہوئے اس کے شیشے پہ جا چکی۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے لڑکے نے اس کی گال پر بوسہ دے ڈالا۔ اوکے ڈارلنگ، گڈ نائٹ۔ اس کا ہاتھ چھوڑ کر اس کے گال تھپتھپاتے ہی گاڑی پھر سے سٹارٹ کرنے لگا۔ گڈ نائٹ جمی، گڈ نائٹ گائز۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوتے ہوئے ہاتھ ہلانے لگی۔ ریحان یقینی اور بے یقینی کی کیفیت میں یک ٹک اسے دیکھتا رہا۔ سر پر پہاڑ ٹوٹا تھا یا قیامت کا سماں تھا۔ اس کا دل چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ زری بالکونی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی نیچے اتری تاکہ صورتحال کو سنبھال سکے۔ اس نے گیٹ کھولا، دروازے کی آواز پر وہ حالت غم سے بیدار ہوا اور گاڑی سے نیچے اترا۔ اس کے چہرے پر پھیلی سرخی اس کے کرب اور غصے کی گواہی دے رہی تھی۔ نہ جانے وہ کیسے خود پر ضبط کیے ہوا تھا۔ وہ ارد گرد سے بے نیاز اپنے ہاتھ میں پکڑے ہینڈ بیگ میں نہ جانے کیا ٹٹول رہی تھی۔ لبوں پر ابھی بھی کسی انگلش گانے کا دھن راج کر رہا تھا۔ ماورا، ریحان چلایا۔ ذرا تیزی سے ماورا کی طرف لپکی، اس کے پاس آتے ہی گال پر زوردار تمانچہ مارا۔ کہاں تھی تم؟ تم مجھے بتا کر بھی نہیں گئی۔ وہ سب جانتی تھی، یہ ماورا کا روز کا معمول تھا، مگر وہ اسے انجان بن کر جیسے وہ پہلی بار ہوا ہو۔ تھپڑ کا وار وہ سہ نہ پائی اور لڑکھڑائے زمین پر اون منہ جا گری۔ ریحان اپنی جگہ پر ساکت کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس کا جسم بے جان اور دماغ معاف ہو چکا تھا۔ وہ کرتا تو کیا کر لیتا، کہتا تو کیا کہہ لیتا۔ اس کی عمر بھر کی جمع پونجی اس کے سامنے کسی انگلش فلم کا سین بنی پڑی تھی۔ انسان سوچتا کچھ اور ہے، ہوتا کچھ اور ہے۔ زندگی میں اٹھایا گیا ایک قدم جس کا انحصار پوری زندگی پر ہو،
جب وہی قدم غلط سمت اٹھ جائے تو قسمت میں کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اسے بھی اپنا ملک چھوڑنا اور بچوں کو زری کے سہارے چھوڑ کر جانا اس وقت اپنی زندگی کا سب سے غلط قدم لگ رہا تھا۔ ایک ایسا قدم جس میں اتنے سفر کے باوجود بھی اس کے ہاتھ خالی تھے۔ اب نہ جانے دامن میں لپٹے کانٹوں سے اس نے کب تک لڑنا تھا، کب تک اس درد اور چبھن کو سہنا تھا۔ اس نے زری کی جانب دیکھا، اس کی آنکھوں میں شکست تھی۔ اپنے بچوں کے بہتر مستقبل میں مسلسل کی جانے والی سعی کے ہاتھوں بری طرح سے ملنے والی کربناک شکست۔ زری ماورا کو تھپڑ جڑنے کے بعد ریحان کی طرف دوڑی۔ ریحان میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ شام کو منیبا کے ساتھ جانے کا کہہ کر نکلی تھی، پتہ نہیں کہاں سے واپس آ رہی ہے۔ اس کی آواز میں لرزش ہے۔ اس کی چوری اور گھبراہٹ صاف ظاہر تھی۔ اس کا خیال تھا ریحان اپنی بچی کی غلطی نظر انداز کر دے گا، مگر اس کی نہیں۔ اس کو خود کو بچانے کا ایک یہی طریقہ نظر آیا۔ اس نے سارا ملبہ ماورا پر ڈال دیا۔ ماما، ہاؤ ڈے آر یو؟ آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ اس نے اٹھ کر بیٹھے ہوئے گال پر ہاتھ رکھا اور ماں پر چلائی۔ شٹ اپ، وہ چینخی۔ تم نے بہت برا کیا ہے، اپنے ساتھ بھی اور میرے ساتھ بھی۔ تم نے میری کسی بات کی پرواہ نہیں کی، وہ اسے ڈھکے چھپے لفظوں میں بتا رہی تھی۔ اگر وہ روکنے پر رک جاتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ پھر وہ شوہر کی طرف مڑی۔ ریحان، اب اسے اندر لے جانا چاہیے، لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، یہاں تماشا بن جائے گا۔ بس نتاشا بیگم، بس۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے مزید کچھ کہنے سے روکا۔ تماشا تو بن گیا ہے اب۔ اتنے سال کی محنت، میری بے لوث محبت اور اعتبار کا یہ صلہ دیا تم نے۔ یہ اس نے الفاظ پہ زور دیتے ہوئے ماورا کی طرف اشارہ کیا۔ ریحان، آپ۔ اس نے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہا، مگر ایک بار پھر اس نے کٹیلے لہجے میں اسے ٹوکا۔ میں نے کیا کہا؟ میں نے کیا کیا نہیں کیا تمہارے لیے؟ اپنی ساری زندگی غیروں کی چاکریں اور ٹھوکریں کھا کر گزار دی، صرف تم سب کی خوشیوں اور بہتر مستقبل کے لیے۔ وہاں اس کی آنکھیں برسنے لگیں۔ اس نے ہاتھ کی پشت سے گالوں پر بہتے آنسو پونجھے۔ مجھے یقین تھا تم۔ اس نے انگلی سے اس کی طرف اشارہ کیا۔ تم کچھ غلط نہیں ہو سکتی، مگر تم۔ اس نے ایک ہاتھ سے اینک اتار دی۔ وہ مرد تھا، اپنے پیٹ میں پوست خنجر کا درد تو سہ لیتا ہے، اپنی آنکھ میں آئے آنسو نہیں سہ پاتا، مگر اس کے پیٹ میں خنجر سے وار نہ ہوا تھا، یہ وار اس کے دل پہ تھا، اس کے روح پہ ہوا تھا۔ محبت کے بدلے ملنے والی محبت کی صفاق و زنگ آلود خنجر نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا، جس کا درد اس وقت اس کی روح تک کہرام برپا کر رہا تھا۔ ہاں، وہ ایک مرد تھا، اور ایک مرد ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اس وقت ایک بے بس باپ تھا، جس کی عزت خاک میں مل چکی تھی، اور یہ سب نہ جانے کب سے ہو رہا تھا۔ اسے اپنی بے بسی کا تماشا بنانے والا کوئی اور نہیں، اس کی اپنی زری تھی۔ ہاں، وہ زری جس سے اسے خود سے زیادہ اعتبار تھا، جسے دنیا میں سب سے زیادہ محبت دی تھی، مان دیا تھا۔ اس وقت ایک ساتھ کیا کیا نہیں ٹوٹا، بھروسہ، اعتبار، پیار، مان، سب کچھ ٹوٹ کر کچی کچی ہوا تھا۔ پھر کیوں کر اس کی آنکھوں سے آنسو نہ بہتے؟ درد اگر زمانہ دے تو دل سہ لیتا ہے، ضبط بندھا رہتا ہے، کیونکہ اس وقت کوئی نہ کوئی اپنا اس کا درد بانٹ لیتا ہے۔ لیکن درد اگر اپنے ہی دیں، اپنے کے ہی ہاتھوں سے درد ملے تو پھر ضبط کی حدیں کیسے قائم رہ سکتی ہیں؟ اس کے گال پر بہنے والے آنسو اس بات کے گواہ تھے کہ وہ اندر سے تارا تار بکھر چکا تھا۔ ماورا نشے کی حالت میں چند ثانیے پر دونوں ہاتھ باندھے تماشا دیکھ رہی تھی۔
پھر وہی زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ ریحان میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں تو۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے دونوں کندھوں سے تھاما، مگر محبت کا یہ ڈھونگ وہ ایک ہی جھٹکے میں سمجھ چکا تھا۔ اس نے بازو سے پکڑ کر پیچھے دھکیل دیا۔ بس کرو، یہ آج پہلی مرتبہ گھر سے نہیں نکلی، یہ عادی ہے منشیات اور ان مشکلوں کی۔ وہ ایک بار پھر اس پر چلایا، نہ جانے کب سے، اور تم کہتی ہو تمہارا کوئی قصور نہیں۔ اس نے بے بسی سے کہتے ہوئے اس کے زمین پر پڑے وجود کو دیکھا۔ وہ مزید نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتا بھاری قدم لیے اندر چلا گیا۔ ریحان پلیز میری بات سنیں۔ وہ 2 قدم پیچھے دوڑی مگر پھر رک گئی۔ ماورا کی طرف پلٹی۔ ماورا اٹھو، میں نے کتنی گاز کی تھی تمہیں، مگر تم۔ وہ اسے سہارا دے کر کھڑا کرنے لگی، پھر نشے میں دھت وجود کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے اندر لے گئی۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں۔ اللہ حافظ، اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔